داستان ایمان فروشوں کی جلد اول کے ساتھ چوتھا حصہ، فلسطین سے آئی صلیبی لڑکی اور ایوبی کا کماندار۔ آخر میں رجب کو 3 بہت ہی دلکش اور بے حد چالاک لڑکیاں اور سونے کے ہزاروں سکے دیے گئے۔ اسے قاہرہ کے 2 آدمیوں کے پتے دیے گئے۔ ان میں کسی ایک تک ان لڑکیوں کو خفیہ طریقے سے پہنچانا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک سلطان ایوبی کے جنگی شعبے کا ایک حاکم فیض الفاطمی تھا۔ رجب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ اسے بس اتنا بتایا گیا کہ فیض الفاطمی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ لڑکیوں کا استعمال جانتا ہے اور لڑکیوں کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ تینوں عرب اور مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھی۔ اسی روز تینوں لڑکیاں اور 10 محافظ رجب کے ساتھ کر کے اسے روانہ کر دیا گیا۔ اسے سب سے پہلے سوڈان کے اسی پہاڑی خطے میں جانا تھا جہاں لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اور جہاں سلطان ایوبی کے جانبازوں نے ارارہ کو حبشیوں سے چھڑا کر پروت کو ہلاک کیا اور فرعونوں کے وقتوں کی عمارتیں تباہ کی تھیں۔ رجب نے سوڈانیوں کی شکست اور العازد کی خلافت سے معزولی کے بعد بھاگ کر اسی جگہ پناہ لی اور اسی جگہ کو اپنا اڈا بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے گرد حبشیوں کا وہ قبیلہ جمع کر لیا تھا جس کے پروت کو سلطان ایوبی نے ہلاک کیا تھا۔ یہ لوگ ابھی تک اس جگہ کو دیوتاؤں کا مسکن کہتے تھے اور پہاڑیوں کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اندر صرف 4 بوڑھے حبشی جاتے تھے۔ ان میں ایک اس قبیلے کا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مرے ہوئے پروت کا جانشین بنا لیا تھا۔ اس نے 3 آدمی اپنے محافظوں کے طور پر منتخب کر لیے تھے جو اس کے ساتھ پہاڑیوں کے اندر جاتے تھے۔ رجب نے اسی چھوٹے سے خطے کے ایک ڈھکے چھپے گوشے کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ فرار ہو کر وہاں گیا اور پھر مصر میں مقیم کسی صلیبی ایجنٹ کے ساتھ فلسطین چلا گیا تھا۔ حبشیوں کا یہ قبیلہ جو انگوک کہلاتا تھا خوف زدہ تھا۔ ایک تو ان کے دیوتا کی قربانی پوری نہیں ہوئی، دوسرے ان کا پروت مارا گیا، تیسرے ان کے دیوتا کا بت اور مسکن ہی تباہ کر دیا گیا تھا، اور چوتھی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ قبیلے کے سینکڑوں جوان دیوتا کی توہین کا انتقام لینے گئے تو انہیں شکست ہوئی اور زیادہ تر مارے گئے۔ اس قبیلے کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ جس نے ان کے دیوتا کا بت توڑا ہے وہ کوئی بہت ہی بڑا دیوتا ہوگا۔ مرے ہوئے پروت کے جانشین نے جب اپنے قبیلے کا یہ حال دیکھا تو اس نے پہلے کہا کہ دیوتا کے مگرمچھ بھوکے ہیں، ان کے پیٹ بھرو۔ حبشیوں نے کئی ایک بکریاں مگرمچھوں کے لیے بھیج دی، ایک نے تو اونٹ پروت کے حوالے کر دیا۔ یہ جانور کئی دن تک مگرمچھوں کی جھیل میں پھینکے جاتے رہے مگر قبیلے سے خوف کم نہ ہوا۔ ایک رات نئے پروت نے قبیلے کو پہاڑی جگہ سے باہر جمع کیا اور کہا اس نے دیوتاؤں تک رسائی حاصل کی ہے۔ دیوتاؤں نے اشارہ دیا ہے کہ چونکہ وقت پر لڑکی کی قربانی نہیں ہوئی اس لیے قبیلے پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ دیوتاؤں نے کہا اب بیک وقت 2 لڑکیوں کی قربانی دی جائے گی تو مصیبت ٹل سکتی ہے، ورنہ دیوتا سارے قبیلے کو چین نہیں لینے دیں گے۔ پروت نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں انگوک نہ ہوں اور سوڈان کی بھی نہ ہوں، ان کا سفید فام ہونا ضروری ہے۔ قبیلے کے بہت سے نڈر وحشی اٹھ کھڑے ہوئے، وہ مصر سے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیاں اٹھا لائیں گے۔ ادھر سے رجب فلسطین سے 3 صلیبی لڑکیاں 10 محافظوں کے ساتھ لا رہا تھا۔ اس کا سفر بہت لمبا اور خطرناک بھی تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی فوج کا بھگوڑا اور باغی سالار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سرحد کے ساتھ ساتھ سلطان ایوبی نے گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے وہ اپنے قافلے کو دور کا چکر کاٹ کر لا رہا تھا۔ اس کے قافلے میں 3 اونٹ تھے جن پر پانی، خوراک اور صلیبیوں کا دیا بہت سارا سامان لدا ہوا تھا۔ باقی سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ دیوتاؤں کے پہاڑی مسکن میں پہنچ گئے۔ اس سے ایک ہی روز پہلے قبیلے کے پروت نے کہا تھا کہ 2 سفید فام اور سوڈان کی باہر کی لڑکیوں کی قربانی دینی ہے۔ رجب سب سے پہلے پروت سے ملا۔ پروت نے اس کے ساتھ 3 سفید فام بہت ہی حسین لڑکیاں دیکھی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں تھیں۔ اس نے رجب سے لڑکیوں کے متعلق پوچھا تو رجب نے بتایا کہ انہیں وہ خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھ لایا ہے۔ رجب لڑکیوں کو پہاڑیوں کے اندر ایک سرسبز خوشنما جگہ لے گیا جو 3 اطراف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہاں خیمے گاڑ دیے۔ لڑکیوں کو چوری چھپے موقع محل دیکھ کر قاہرہ میں ان 2 آدمیوں کے حوالے کرنا تھا جن کے اتے پتے اسے صلیبیوں نے دیے تھے۔ لڑکیوں کے آرام و آسائش کا پورا انتظام تھا۔ رجب نے وہاں شراب کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ رات اس نے سفر سے کامیاب لوٹنے کی خوشی میں جشن منایا۔ صلیبی محافظوں کو بھی شراب پلائی، لڑکیوں نے بھی پی۔
آدھی رات کے بعد جب محافظ اور اس کے چند ایک ساتھی جو پہلے ہی وہاں موجود تھے سو گئے تو رجب ایک لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے خیمے میں لے جانے لگا۔ لڑکی اس کی نیت بھانپ گئی اور اسے کہا کہ میں طوائف نہیں ہوں، میں یہاں صلیب کا فرض لے کر آئی ہوں، میں آپ کے ساتھ شراب پی سکتی ہوں مگر بدی قبول نہیں کروں گی۔ رجب نے اسے ہنستے ہوئے اپنے خیمے کی طرف کھینچا تو لڑکی نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ رجب نے دست درازی کی تو لڑکی دوڑ کر اپنی ساتھی لڑکیوں کے پاس چلی گئی۔ وہ دونوں بھی باہر آ گئیں۔ انہوں نے رجب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ انہیں غلط نہ سمجھے۔ رجب کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں تم کتنی پاک باز ہو، بے حیائی تمہارا پیشہ ہے۔ لڑکی نے کہا اس پیشے کا استعمال ہم وہاں کرتی ہیں جہاں اپنے فرض کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہم عیاشی کی خاطر عیاشی نہیں کرتی۔ رجب ان کی کوئی بات نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ آخر لڑکیوں نے اسے کہا ہمارے ساتھ 10 محافظ ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے ساتھ آئے ہیں، انہیں کل واپس چلے جانا ہے۔ اگر ہم نے ان کی ضرورت محسوس کی تو ہم انہیں یہاں روک سکتی ہیں یا خود یہاں سے جا سکتی ہیں۔ رجب چپ ہو گیا مگر اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ لڑکیوں کو بخشے گا نہیں۔ وہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن رجب نے فلسطین سے ساتھ لائے محافظوں کو رخصت کر دیا۔ دن گزر گیا۔ شام کو رجب لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا کہ پروت اپنے 4 حبشیوں کے ساتھ آ گیا۔ اس نے سوڈانی زبان میں رجب سے کہا ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہیں، انہوں نے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیوں کی قربانی مانگی ہے، یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں ہیں، ان میں سے 2 لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ رجب چکرا گیا اور جواب دیا یہ لڑکیاں قربانی کے لیے نہیں، ان سے ہمیں بہت کام لینا ہے اور انہی کے ہاتھوں ہمیں تمہارے دیوتاؤں کے دشمن کو مروانا ہے۔ پروت نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم ان لڑکیوں کو تفریح کے لیے لائے ہو، ہم ان میں سے 2 لڑکیوں کو قربان کریں گے۔ رجب نے بہت دلیلیں دی مگر پروت نے ایک بھی قبول نہ کی۔ اس کے دماغ پر دیوتا سوار تھے۔ اس نے اٹھ کر 2 لڑکیوں کے سروں پر باری باری ہاتھ رکھے اور کہا یہ دونوں دیوتا کے لیے ہیں، انگوک کی نجات ان 2 لڑکیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا، پھر رک کر رجب سے کہا لڑکیوں کو لے کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، تم جانتے ہو ہم تمہیں فوراً ڈھونڈ نکالیں گے۔ لڑکیاں سوڈان کی زبان نہیں سمجھتی تھیں۔ انہوں نے رجب کو پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا یہ حبشی کیا کہہ رہا تھا۔ رجب نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ انہیں قربانی کے لیے مانگتا ہے۔ لڑکیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ تمہارے سر کاٹ کر خشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جسم جھیل میں پھینک دیں گے، مگر مت جسموں کو کھا جائیں گے۔ لڑکیوں کے رنگ فاق ہو گئے۔ انہوں نے رجب سے پوچھا کہ اس نے انہیں بچانے کے لیے کیا سوچا ہے۔ رجب نے جواب دیا میں نے اسے سمجھانے کی ساری دلیلیں دے ڈالی ہیں مگر اس نے ایک بھی نہیں سنی۔ میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں، میں تو انہیں ساتھ ملانا چاہتا ہوں، یہ میری فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے عقیدے کے اتنے پکے ہیں کہ پہلے دیوتاؤں کو خوش کریں گے پھر میری بات سنیں گے۔